بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو عزیز ساتھیو، آج دائے تکمیل قرآن پروگرام جو کہ اس موقع تے انعقاد پذیر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال 16 بیٹیاں نے 16 قرآن مجید نو اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے. بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت او والدین نے جنہ اپنی آخرت دا سامان تیار کر لے. دنیا دے اندر لوگ دنیا دا سامان تیار کرتے نے، اگلے 10 20 30 سالاں دی لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں،
بڑا خوش قسمت وہ انسان ہے جیڑا اپنی آخرت دا سامان تیار کرتا ہے۔ اور جنہ والدین نے اپنی بیٹیاں نو قرآن مجید حفظ کروایا ہے، قرآن دی تعلیم دلوائی ہے، میں سمجھنا انہاں اپنی آخرت دا سامان تیار کر لے۔ اتفاق نال آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، میں ایک تصویر آج ہی دیکھی اور میں اس تصویر بنان والے دی عقل مندی تے بڑا حیران ہویا۔ انہیں ایک تصویر دے نال بڑا ہی بہترین مسئلہ سمجھا دیتا، شاید تو آڈے چو بھی کسے دیکھی ہوئے۔ تصویر اس طرح سی کہ ایک مائی زمین دے تھلے وے اور او دے کول دو موم بتیاں جل رہی ہیں اور زمین دے اوپر او دا بیٹا یا بیٹی بیٹھے تھے، او قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس تصویر تو بعد انہیں یہ سمجھائی اے زمین دے نیچے جو ہے یہ ہے ماں یا باپ، اور زمین دے اوپر اولاد ہے، اولاد قرآن پڑھ رہی ہے تے رب نے ماں باپ دی قبر نو روشن فرما دیتا ہے۔ میرے تو قبل تسی ایک محترم جناب مولانا علی المرتضیٰ صاحب حافظہ اللہ، بڑا اچھا انہوں دا بیان سی۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ انسان دا درجہ بلند ہوندہ ہے جنت دے اندر، اور وہ حیران ہوندہ ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند ہویا ہے۔ انہوں دسیا جاندہ ہے تیری اولاد تیرے واسطے استغفار کر رہی ہے، وہ دی استغفار دی وجہ تو اساں تیرا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ نے جیڑے اس دنیا دے اندر اپنی آخرت دا سامان تیار کر لیندے ہیں۔ حضرات اے جیڑے جامعات نے نا مدرسے بیٹیاں دے ہون یا بیٹیاں دے ہون، ایک حدیث میرے ذہن میں چھے، وہ حدیث ساری دی ساری اینا جامعات اور اینا مدرسیاں دے اوپر بڑی ہی بہترین صادق ہوندی۔ حدیث کی ہے، اے محترم جناب حاجی محمود صاحب، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی یہ نہیں دعائی کر سکنے ہیں، باقی جو دینا ہے انہاں نو رب نے دینا ہے، اور انہاں دے معاونین نو بھی اللہ اپنی جناب تو چوکھا عطا فرمائے۔ اور جننے لوگ اس مدرسے نال کسے بھی اعتبار نال تعاون کر رہے ہیں، اللہ انہاں نو زیادہ تو زیادہ دنیا آخرت وچ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث سنو تے بڑی توجہ، جیڑے پڑھان والے یا پڑھان والیاں نے، جیڑے پڑھن والے یا پڑھن والیاں نے، جیڑے انہاں واسطے اخراجات ضروریات پوری کرن والے یا کرن والیاں نے، جیڑے انہاں مدرسیاں دی نگرانی کرن والے یا کرن والیاں نے، جیڑے انہاں بیٹیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والے اور والیاں نے، اے سارے بڑا ہی خوش نصیب نے، بڑا ہی خوش قسمت نے کہ اپنی زندگی چ اپنی آخرت دا سامان تیار کر رہے ہیں، بشرطے کہ نیت ساڑی ساریاں دی نیک ہوئے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ مراد جو بھی یہ نیتیں ہوندی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر مدرسے بنان والے چلان والے دی نیت اللہ دی رضا ہے، یقین کرو اتنا ود کے شاید ہی کوئی عمل ہوئے کہ جتنا رب نو راضی کیتا جا سکتا ہوئے، بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ مدرسے بنانا، چلانا، تعلیم دینا، تعلیم سکھانا، اینا تعلیم حاصل کرنا والیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا۔ حدیث بڑی معروف ہے، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ سارے کا وہاں ملائکت علیہ کو ہاں صلی اللہ کچھ بیت اسی وانڈ کے گئے ہو بچکار کیمرے نے ادھے اوتل تھے ادھے اوتل
نہیں ہوں سمجھ آتی کہ کیمریاں نو سنانا ہے انہوں نے سنانا ہے کہ انہوں نے سنانا ہے. بہرحال سارے تھوڑا پاویں قریب قریب ہو جاؤ انشاءاللہ کوئی گل نہیں. اے سی لگے نے نہیں گرمی لگتی اگے کے ہو جاؤ تاکہ بات سنانی سمجھانی ذرا آسان ہو جائے. اور اگے کے ہو جاؤ ماشاءاللہ تو سی بھی تھوڑا سمٹ کے بہ جاؤ ماشاءاللہ اگے کے ہو جاؤ. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تھوڑی بڑی ہمت ہے اشارے تے بیٹھے ہو 11:15 ہو چلے نے بیٹھے ہو. میں سمجھنا اللہ تمہیں انشاءاللہ ایدہ بڑا ہی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تے اونج پریشان نہ ہویا جے میں بھی ادوں دا ہی بیٹھا اسا سارے اکٹھی نماز پڑھی سی با جماعت انشاءاللہ. توجہ فرمانا حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دی اور جتنے اے مدرسے بنان چلان والے لوگ نے انہاں واسطے بڑا ہی بہترین ایک اے اللہ نے عمل رکھے ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عملہ جدوں بندہ فوت ہو جاندہ ہے تے فوت سارے ہی ہونا ہے انشاءاللہ. ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ میں بھی ہونا ہے تو سامی ہونا ہے. مدرسے بنان والیاں مسیتاں بنان والیاں چلان والیاں آن والیاں سارے فوت ہونا ہے. نبی پاک فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عملہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے اے دے عمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے. کی مطلب ہے دا نمازاں جیڑیاں پڑھنیاں سن پڑھ لیاں نے ان قبر میں جا کے نمازاں نہیں پڑھ سکدا. قرآن دیاں تلاوتاں جیڑیاں کرنیاں سن کر لیاں نے ان قبر میں جا کے قرآن دیاں تلاوتاں کرن دا موقع نہیں. روزے جڑے رکھنے سن رکھ لینے قبر میں جا کے ان روزے نہیں ہو رکھ سکدا. حج جڑے کرنے سن کر لینے قبر وچ جان تو بعد اے حج نہیں کر سکدا. عمرے جڑے کرنے سن کر لینے پر قبر وچ جان تو بعد ہونے عمرے بھی نہیں کر سکدا. صدقے جڑے کرنے سن انہیں کر لینے ان قبر وچ جان تو بعد صدقے بھی نہیں کر سکدا. پر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الا سلاس 3 قسم دے اعمال ایسے نے کہ جڑے انسان اپنی زندگی دے اندر او 3 عمل کر کے ٹر جاندہ ہے عرشاں والا رب انہوں مرن تو بعد بھی او دا اجر تے ثواب عطا فرماندہ رہندے. اونا 3 عملہ دا اجر ختم نہیں دے ہوندہ او سلسلہ چل دا رہندہ ہے. اللہ دے نبی او کیڑے کیڑے 3 عمل نے تاکہ اسی بھی او عمل کر لئیے جیڑے کر رہے نے مزید اونا دے واسطے اللہ ہمت عطا کر دے مزید شوق پیدا ہو جائے. جیڑے نہیں کر رہے اونا نو رب کرن دی توفیق عطا فرما دے. بڑی توجہ فرمانا او کیڑے کیڑے 3 عمال نے کہ جنہ دا مرن تو بعد بھی انسان نو فائدہ پہنچتا رہندہ ہے. نبی پاک فرماندے نے صدقۃ جاریۃ صدقۃ آج جنہ دیاں بیٹیاں بیٹے پڑھ دینے او بھی توجہ نال ماما تے باپ سارے توجہ نال سماعت فرمانا. اے بنان والے پڑھان والے پڑھن والے چلان والے سارے واسطے اے تے اندر بشارتاں نے. نبی پاک فرماندے نے پہلا 3 عمل کیڑے کیڑے نے. پہلا عمل فرمایا صدقۃ جاریۃ. نمبر 2 فرمایا او علم ينتفع به. نمبر 3 او ولد صالح يدعو له. نبی پاک فرماندے نے 3 قسم دے اعمال ایسے نے مرن تو بعد بھی اس انسان دے کھاتے وچ نوٹ ہوندے رہندے نے. مرن تو بعد بھی اے دا سلسلہ اجر دا چلدا رہندا ہے. اللہ دے نبی کیڑے کیڑے فرمایا پہلا عمل ہے صدقۃ جاریۃ. ایک کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے کوئی صدقہ جاریہ کر گیا. صدقہ جاریہ کنوں آندے نے ایسا صدقہ کہ جدے تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہن. ایسا صدقہ جدے کو لوگ فائدہ حاصل کرتے رہن. اے جدوں تک اے دیکھ کیتے ہوئے صدقے تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہن گے انہوں اللہ مرن تو بعد بھی اللہ دے کھاتے وچ اجر لکھ دے رہن گے. اللہ دے نام اعمال اندر اجر لکھ دے رہن گے. ان اے صدقہ جاریہ بڑے سارے عمل نے. کسے جگہ تے پانی دا کھو کھڑا دیندہ ہے بڑا بہترین صدقہ ہے. جدوں تک لوگ پانی پیندے رہن گے
اینو اجر تے ثواب ملدا رہے گا کسے جگہ پمپ لگوا دیندا ہے بور کروا دیندا ہے جدوں تک جانور تے انسان پانی پیندے رہن گے اے دے نامہ اعمال وچ اجر جاندا رہے گا اے بندہ فوت ہو گیا ہے پر اے دے نامہ اعمال وچ ثواب لکھیا جاندا رہے گا اے بندہ مسجد بنوا دیندا ہے بندی مسجد وچ حصہ پا دیندا ہے جدوں تک اوتھے لوگ نماز پڑھتے رہن گے اے دے کھاتے وچ اجر لکھیا جاندا رہے گا ایک بندہ مدرسہ بنوا دیندا ہے جدوں تک اوتھے قال اللہ و قال الرسول دی تعلیم چلدی رہے گی اے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے اے دے نامہ اعمال دے اندر اجر جاندا رہے گا ثواب لکھیا جاندا رہے گا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صدقۃ جاریۃ ہن جیڑا مدرسہ جیڑی مسجد بن گئی ہے اوے آ مسجد رحمان بن گئی ہے ایتھے قیامت تک ہون کوئی ہور شے بولو بن سکدی سارے بولو بن سکتی ہے ایتھے کوئی پلازہ بن سکتا ہے اس جگہ تے کوئی دکان بن سکتی ہے اس جگہ تے کسے حاجی مولوی صاحب دا کوئی مکان بن سکتا ہے نہیں نا ایتھے مسجد ہی رہنی ہے اور جنہ لوگاں نے ایک جگہ دیتی ہے اس جگہ وچ حصہ پایا ہے جنہ عمارت کھڑی کرن وچ حصہ پایا ہے جنہ اس لینٹر وچ حصہ پایا ہے جنہ اس فرش وچ حصہ پایا ہے اور جتوں تک اور انشاءاللہ ایک قیامت تک مسجدہ رہن گی جدوں تک مسجد رہے گی ایتھے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے جیڑا ثواب رب نماز پڑھن والے نو دے گا وہی ثواب اللہ مسجد بنان والے نو بھی عطا فرمائے گا ان جدوں دی یہ مسجد بنی ہے بنان والے چو کنے کو زندہ نے تے کنے کو فوت ہو گئے کوئی نہ کوئی ٹوری گیا ہونے نا دنیا تو تے تو آڈا کی خیال ہے کہ وہ دا سودا کاٹے دے وہ آج تھے کانفرنس ہو رہی ہے علماء قرآن پڑھ رہے نے علماء حدیثاں سنا رہے نے جن نے مسجد بنانے جو حصہ پایا ہے وہ دے کھاتے وچ اجر جا رہے ہیں اور جب تک کہ عمل ہوندہ رہے گا وہ دے کھاتے وچ اجر انشاءاللہ بولو اے جے صدقۃ جاریۃ صدقہ جاریہ اے سامنے مدرسہ جنہ مدرسہ بنائے جنہ جگہ دیتی ہے جنہ تعمیر کروائی جنہ پیسہ لگایا وہ پاویں آج دنیا چ ہیں یا نہیں آج ایتھے بیٹیاں قرآن 16 بچیاں نے قرآن ایس سال حفظ کیتا ہے تو آڈا کی خیال ہے وہ دی قبر منور نہ آج ہوئی ہوئے گی آج جو نہ دے قبر دے اندر روشنی نہ ہوئی ہوئے گی جدوں بیٹیاں نے آخری سبق سنایا ہونے کیڑا آخری سبق سورت ناس پڑھ کے نا جدوں حافظ قرآن تکمیل کر دینے نا مکمل کر دینے تے سورہ ناس پڑھ دینے سورہ ناس پڑھ کے تے پھر نالی ایک طریقہ کار ہے کہ پھر الف لام میم تو قرآن دی تلاوت شروع کر لیندے نے جدوں آج بچیاں نے پڑھیا ہوئے گا انہاں اپنے آخری سبق اپنے استاداں نو سنائے ہوں گے تے بڑے پیارے انداز نال پڑھ کے سنائے ہوں گے ایویں ہی عام لوگاں دی طرح نہیں حافظ کاری تے پھر جدوں پڑھ دے نے روح نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جدوں نہ بچیاں قرآن پڑھیا ہونا ہے تے اللہ دی قسم مدرسے بنان والیاں دیاں قبراں روشن ہو گئیاں، رب دی جنت دے اندر حال چل مچ گئی ہوئے گی کہ آج لاہور دے اس جامعہ جو 16 بچیاں نے رب دا قرآن یاد کر لے۔ اللہ انہاں بیٹیاں نو قرآن مبارک کرے آمین۔ اور تسی جننے مرضی ہار پاؤ، جننے مرضی انعام دیو، رب کائنات دی قسم او دی عزت او دی حوصلہ افزائی دا حق ادا نہیں ہو سکدا جن نے اپنے سینے رب دا قرآن محفوظ کر لے۔ اللہ اے جیڑے پڑھن والیاں نے پڑھان والیاں نے سب دے درجے بلند فرما۔ پہلا صدقہ جاریہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مرن تو بعد بھی جدا اجر چلتا رہندا ہے، صدقۃ جاریہ۔ تے دوسری چیز کیڑی ہے؟ فرمایا او علم ينتفع به، او علم جڑا بندہ کسے نو سکھا جاندا ہے تے اس علم تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہندے نے۔ ہن ایتھے علم کیڑا علم مراد ہے؟ اوے کئی لوکاں نے آکھیا جی سارے علم مراد نے، پر میں کہنا سارے علم مراد نہیں۔ علم اونوں آندے نے جدے نال آخرت سور دی ہے، جدے نال دنیا سورے، او علم نہیں ہوندا، او فن ہویا کردا ہے۔ آنا میں تینوں پڑھی لکھی زبان میں جو سمجھانا، ریاضی تو پڑھنا ہے، ریاضی پڑھن دا مقصد ہے وے تو دنیا کمانی ہے، کوئی حرج نہیں پڑھنا چاہیے، اے فن نے سیکھنا چاہیے۔ انگلش تو پڑھنا ہے، انگلش پڑھن دا مقصد ہے وے تو دنیا کمانی ہے، کمانی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اے ایک فن ہے جڑا تو حاصل کرنا ہے، تو سائنس پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، بیالوجی پڑھنا ہے، فزکس پڑھنا ہے، اے دا مقصد ہے وے تو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو کدھر جاب کرنی ہے، پیسے کمانے نے، دنیا کمانی ہے، کمانی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ ایک فن ہے جڑا تو حاصل کرنا ہے۔ اور جنوں علم آکھیا جاندا ہے، رب کائنات دی قسم میں قرآن تے حدیث دا مطالعہ کیتا ہے، انہاں ساریاں نو علم نہیں آکھیا جاندا، اے سارے فنون نے، انہاں نو فن آکھیا جاندا ہے۔ علم رب نے کنوں آکھیا ہے؟ قرآن وچ اللہ فرماندے نے نا، اللہ فرماندے نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ فرماندے نے محبوب نبی جی انہاں نو سوال کرو، مینوں دسو علم والے تے بغیر علم والے اے کدی برابر ہو سکدے نے؟ اے نہیں ہو سکدے۔ کی مطلب؟ جنہاں نو رب نے قرآن دا علم دیتا ہے، جنہاں نو اللہ نے حدیث مصطفیٰ دا علم دیتا ہے، تے او بندہ جنوں قرآن دا علم نہیں، جنوں حدیث دا علم نہیں، اور ڈاکٹر بن جاندا ہے پر قرآن پڑھنا نہیں آوندا، حدیث دا علم نہیں، انجینئر بن جاندا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آوندا، حدیث دا علم نہیں، او جناب اچھلیاں عہدیاں تے ٹر جاندا ہے پر قرآن دا علم نہیں، حدیث دا علم نہیں۔ اونوں صرف اتنا ہی پتہ ہے میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی دینی ہے تے تنخواہ لینی ہے، اونوں قرآن دا علم نہیں، اونوں حدیث دا علم نہیں۔ فرمایا جدے سینے چ رب دا قرآن ہے، جدے سینے چ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان ہے، او بندہ تے جدے سینے چ قرآن حدیث نہیں، او کدی بھی برابر نہیں ہو سکدے۔ رب نے قرآن وچ جنوں علم آکھیا ہے او قرآن دا علم ہے، رب نے قرآن وچ جنوں علم آکھیا ہے او حدیث مصطفیٰ دا علم ہے۔ اور ایسے علم دے حوالے نال میرے رب نے قرآن اعلان کیتا ہے نا، سورہ جناب المجادلہ دے اندر اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماندے نے اللہ ایمان والیاں دے درجے بلند کر دے۔ کنہ دے درجے بلند کر دے؟ سارے بولو کنہ دے درجے؟
اچھی بولو ہاں کنہ دے درجے تو روٹی والے کھانی تاں ہی نہیں بات تھوڑی نکل دی بھئی ہاں جی توجہ فرماؤ انشاءاللہ ایمان دی قوت پیدا کرو ایمان دی روٹی لبے گی انشاءاللہ اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دے درجے رب کی کر دے اللہ صرف ایمان والیاں دے فرمایا نہیں والذین اوتوا العلم والذین اوتوا سارے بولو اوتوا العلم اللہ ایمان والیاں دے درجے بھی بلند کر دے تے علم والیاں دے درجے بھی بلند کر دے ایمان والیاں دے درجے بھی تے کنہ دے علم والیاں دے بشرتے کہ علم انہوں نے صحیح معنی سکھیا ہوئے صحیح معنی جی علم دی قدر کیتی ہوئے رب علم والیاں دے درجے بھی بلند کر دے کیڑے علم والیاں دے قرآن دے علم والیاں دے حدیث دے علم والیاں دے رب درجے بلند کر دے اور اے پہلے میرے تو پہلے جڑے علماء بیان کر گئے نے انہاں بھی یہ بات اشارتاً کیتی ہے تو میں تو انہوں کھول کے سمجھا دینا رب کیویں درجے بلند کر دے میری ذرا عادت ہے میں گل کھلی ڈلی کرنا اگر تواڈے چو کوئی بندہ کسی بھی برادری نہ تعلق رکھدا ہوئے تے غصہ نہیں کرنا میں مثال دے کے سمجھا لگا اور رب علم والیاں دے درجے کیویں بلند کر دے علم کیڑا قرآن دا حدیث دا کیویں رب درجے بلند کر دے آ تیری دنیا داری دے اندر جلایاں نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا موچیاں نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا نائیاں نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا کیوں جی انجی گل ہے اور کمیاراں بھی کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندہ ہیں جی لوگ گلاں کا لو او ویکھو کمیاراں دا منڈا پڑ گیا جے بھائی موچیاں دا منڈا ویکھو جی پڑ گیا جے او موچ ایک میں تو انہوں اپنی جیدی جاگ دی مثال دینا ایک اکھیں ویکھی ایک پینڈ دے اندر اساں اپنے ایک شاگرد نو برادری ذات دا موچی سی ہو انہوں اس پینڈے تے لوایا خطیب تے پینڈا لے ہے بھی اسے پینڈ دا سی تے او ماشاءاللہ پڑھ گیا بخاری نے میرے کول پڑھی تے میں انہوں نے کیا میں کہا جی بندہ بہترین بیان کرنے والا انہوں پینڈے جو خطیب رکھو نہ رکھ لیا پینڈ دی جامع مسجد تے کئی جڑے سن نا برادریاں پونن والے آندنے لو موچیاں دا منڈا ہن منبر تے چڑھ گئی او دیکھو ہن موچیاں دے منڈے پیچھے اسی جمعہ پڑھیے تے میں پھر آنا ہوں نا پیچھے جٹ کھلوتا ہے پیچھے رانا تے راجپوت کھلوتا ہے پیچھے بٹ کھلوتا ہے اے میں برادریاں دی گل کرنا عہدیاں نوں دفعہ مارو کیونکہ سانو برادریاں دا بڑا پاس ہوندا ہے نا پیچھے جٹ کھلوتا ہے زمینہ دا مالک ہے پیچھے راجپوت کھلوتا ہے بڑا بدماش ہے پیچھے گجر کھلوتا ہے پیچھے بٹ کھلوتا ہے پیچھے مغل کھلوتا ہے پیچھے جناب بڑیاں بڑیاں برادریاں والے کھلوتے نے میں کو اور گل کرنا پیچھے سید کھلوتا ہے پیچھے کون کھلوتا ہے وہ کھلوتے ہوندے نے نا پیچھے سید کھلوتا ہے اگے نائیاں دا منڈا اگے موچیاں دا منڈا اگے کمیاراں دا منڈا اگے جلایاں دا منڈا اور رب درجہ بلند کرن لگائی انہیں ہاتھ سینے تے بن لینے انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا جب تک نائیاں موچیاں دا جلایاں دا کمیاراں دا بال اللہ اکبر کہہ کے رکوع نہیں جائے گا پیچھے کھلون والا سید بھی رکوع جا سکدا والذین نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ والذین اوتوا العلم درجات اے درجے رب نے بلند کر دیتے نے تھلے سید بیٹھے نے تھلے بٹ کشمیری رانے راجپوت چودھری جٹ بیٹھے نے نائیاں دا منڈا ممبر تے چڑھ کے قال اللہ قال الرسول سنا رہے ہے انہوں رب نے اچھا کر دیتا ہے تینوں رب نے تھلے بیٹھا دیتا ہے انہوں ایک درجہ ملے ہے تے قادی وجہ تو قرآن دی وجہ تو درجہ ملے ہے اس علم دی وجہ تو درجہ ملے ہے اس سے لئے اسی دعوت دینے ہیں اور
تسی کالج پڑھاؤ بیٹے بیٹیاں نو سکول پڑھاؤ اسی سکولاں کالجاں دے مخالف نہیں اے تعلیم ہونی چاہیے دنیا نو سمجھن واسطے یونیورسٹیاں جانا چاہیے کالجاں تے جانا چاہیے سکولاں جانا چاہیے جاؤ دیو تعلیم بی اے کراؤ بی ایس سی کراؤ ایم اے کرواؤ ایم ایس سی کرواؤ ایم ایڈ کرواؤ پی ایچ ڈی کرواؤ ایم فل کرواؤ سب کچھ کرواؤ پر جنہیں نال جانا ہے وہ پہلا پڑھاؤ کیوں جی نال کنے جانا ہے ڈگریاں ساریاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے اچھا میں نو دسو جدو جنازے دا اعلان ہوندہ ہے جنازے دا کدی کسی آکے ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے فلاں حاجی صاحب جو ایم اے بی ایڈ پی ایچ ڈی سکالر اور پروفیسر وہ فوت ہو گئے اعلان کی ہوندہ ہے فلانا تے فلانے دا منڈا تے فلانے دا ابا فوت ہو گئے تے اینے وجہ جنازہ ہے تیری کوئی ڈگری سائیاں جنازے دے اعلان ہے اچھا جی تو مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگ دے نے تے تعریف کر دے نے میت دی کرنی چاہی دیئے نبی پاک نے فرمایا او دیاں اچھیاں باتاں نو یاد کرو گواہی پہن دیئے تے او دیاں اچھیاں باتاں جدوں یاد کیتیاں جاندیاں نے کی آکھیا جاندہ ہے اے جناب بڑا بڑا افسر سی اے بڑی تنخواہ لیندہ سی اے بڑے فلانے عہدے تے سی انہیں فلانی ڈگری حاصل کی تھی انہیں فلانی حاصل کی تھی کدی کسی آکے ہی آندے نے حضرت نیک بندے سن نماز پڑھتے سن بندہ چنگا سی نماز کیوں جی آج تعریف ہوندی جنا کدی کسی جنازے تے آکے ہوئے پی ایچ ڈی سی وہ سارے فنون نے ایتھے ہی رہ جانے نے قبر وچ تیرے نال جانے تیرے پڑھے ہوئے قرآن نے جانے جیڑا تو دنیا تے لوگاں نو پڑھا گیا ہے او دا تینوں پچھوں رب نے اجر عطا فرمانا ہے حاجی صاحب نو انشاءاللہ زندگی جو بھی اجر ملتا ہے پیا تے مرن تو بعد بھی ملنا ہے کیوں اینا استاد رکھے نے جیڑے پڑھا رہے نے کی قرآن تے اینا نو استاد رکھن دا بھی اجر اے انہاں نو اگر وظیفہ دیندے نے تے انہاں نو او دا بھی اجر اے اگر بچیاں دیاں استاداں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینے انہاں نو او دا بھی اویا 16 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے انشاءاللہ اینا ایک ایک حرف پڑھنا ہے 10 نیکیاں اینا نو بھی ملنیاں نے اینا دے استاداں نو بھی ملنیاں نے اینا دے ماں پیو نو بھی ملنیاں نے تے انشاءاللہ حاجی صاحب نو تے اینا دے معاملین نو بھی ملنیاں نے صدقۃ جاریہ تے دوجی چیز کیڑی ہے او علم ينتفع به اور میریو بہنوں اور میرے بھائیوں جڑے قرآن پڑھان والے ہو بالکل تساں پریشان نہیں ہونا اے نہیں سوچنا لو اسی کی کرنا اسی قرآن پڑھانے ہیں اور قرآن پڑھانا ایک ایسا عمل ہے رب ذوالجلال دی قسم رب دی رضا واسطے اگر تو قرآن پڑھانے تیرے مرن تو بعد جننے بچے تیرے کو قرآن پڑھے نے اونا دے پڑھن دا اجر بھی تینوں ملے گا اگو اونا کو جڑے بچے پڑھ رہے نے اونا دے پڑھن دا اجر بھی تینوں ملے گا اگو اونا کو جڑے بچے پڑھ رہے نے اونا دا اجر بھی تینوں ملے گا اے تدریس دا سلسلہ چلتا رہے گا لڑی بنتی رہے گی تیرے اجر دے اندر اضافہ رب کردہ رہے گا انشاءاللہ میں اور یہ مثال بھی دیا کرنا اور مثال میں دینا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے آکھیا نا سونے نبی نو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رب
رب نے قسم کھا دیئے فرمایا نون والقلم سونے محبوب جی میں نو قلم دی قسم وما یسترون جو کچھ قلم لکھ دے لکھے ہوئے دی قسم یا لکھن والے فرشتیاں دی قسم اللہ تو قسم کھا کے کی دسنا چاہنا ہے فرمایا دنیا جہان دیو لوگو ما انت بنعمت ربی کا بمجنون آج جیڑے میرے نبی نو مجنون سمجھ دینے نا اینا نو دس دیو میرے پیغمبر مجنون نہیں میرے نبی دیوانے نہیں میرے نبی پاگل نہیں معاذ اللہ کافر آندے سن نا آندے سن محمد مجنون معاذ اللہ محمد پاگل توبہ نعوذ باللہ میرے رب نے جواب دیتا ما انت بنعمت ربی کا بمجنون سمت نل دیوانے نہیں اللہ کوئی دلیل دنیا دے لوگ مانگ دینے فرمایا دلیل میں دینا ان لکا لأجرن غیر ممنون جیڑے دیوانے ہویا کر دینے انہاں دے رجسٹر بند ہو جاندے نے جنہاں دی عقل کام نہیں کر دی انہاں دے رجسٹر بند ہو جایا کر دینے نہ انہاں دیاں نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے نہ انہاں دیاں برائیاں لکھیاں جاندیاں نے کیونکہ انہاں دی عقل جو کام نہیں کر دی اس واسطے نہ انہاں دیاں اچھائیاں لکھیاں جاندیاں نے نہ انہاں دیاں برائیاں لکھیاں جاندیاں نے پر سونیا تسی دیوانے نہیں اللہ دلیل کیے فرمایا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تو اڈا تے اجر اینا ہے قیامت تک مکن والا ہی نہیں تو اڈا اجر اینا ہے قیامت تک مکن والا غیر ممنون مکن والا نہیں اللہ گل سمجھنے چاہنے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا اینا اجر کیویں میں جڑا قیامت تک مکنا ہی نہیں اچھا آج تسی پڑھ دے ہو تو آڑے بچے پڑھ دے نے اے بچیاں پڑھ رہیاں نے کار بیبیاں پڑھ دیاں نے مائیاں پڑھ دیاں نے بابے پڑھ دے نے جوان پڑھ دے نے علماء پڑھ دے نے خطبہ پڑھ دے نے حافظ پڑھ دے نے قاری پڑھ دے نے اور لوگ عام لوگ پڑھ دے نے رب دا قرآن پڑھ دے نے کہ نہیں پڑھ دے ہاں جی پڑھ دے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں پوچھنا اے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تینوں اے آیت کنے پڑھائی میں اپنی گل کرنا مینوں اے آیت سب تو پہلا میرے ایک استاد نے پڑھائی اور تو بعد میرے استاد اور بھی کئیاں استادہ مینوں پڑھائی کسے مینوں ترجمہ پڑھایا تے اے آیت پڑھائی کسے مینوں تجوید پڑھائی تے اے آیت پڑھائی کسے مینوں جناب حفظ کروایا تے اے آیت پڑھائی کسے مینوں ناظرہ پڑھایا تے اے آیت پڑھائی مینوں تے یاد ہے میں چھوٹا جیا سا ساڑھے اس گھر دے سامنے ایک خاتون پڑھاندی سی میں یسرنا القرآن او دے کول پڑھن جاندا انہیں بھی پڑھایا الف لام میم الف لام را او بھی میری استاد ہے میں دسنا کی جانا میں آج پڑھنا الف لام میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندے نے آج میں الف لام میم پڑھنا اے 3 نیکیاں میرے کھاتے چ بھی گئیاں 3 نیکیاں میری ماں دے کھاتے چ بھی گئیاں جن نے تہجد ویلے جاگ جاگ کے مینوں قرآن حفظ کروایا 3 نیکیاں میرے باپ دے کھاتے چ بھی گئیاں کیونکہ میرے باپ نے مزدوریاں کر کے مینوں پڑھایا 3 نیکیاں میری اس استانی دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہیں مینوں چھوٹے ہوندیاں یسرنا القرآن پڑھایا 3 نیکیاں میرے قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں حفظ کروایا 3 نیکیاں اس قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں تجوید پڑھائی 3 نیکیاں اس قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں میرے منزل یاد کروائی 3 نیکیاں اس قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں ترجمہ پڑھایا 3 نیکیاں اس عالم دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں تفسیر پڑھائی پھر آنا میں اگے تینوں لے چلنا اے نیکیاں انہاں دے اگوں استاداں نوں بھی گئیاں اے نیکیاں اگوں انہاں دے استاداں نوں بھی گئیاں اے نیکیاں اگوں انہاں دے استاداں نوں بھی گئیاں سلسلہ استاداں دا چلدا گیا نیکیاں ودیاں گئیاں حتیٰ کہ سلسلہ تابعین تک پہنچ گیا تابعین وچوں جنہ اپنے شاگرداں نوں اے قرآن پڑھایا اے 3 نیکیاں انہاں نوں بھی مل گئیاں تابعین نے صحابہ کولوں قرآن سیکھیا صحابہ وچوں جنہ انہاں نوں قرآن پڑھایا اے 3 نیکیاں صحابی نوں بھی مل گئیاں اور صحابہ نے میرے نبی کو سکھیا آج میں
بیٹیاں میرے پیغمبر دے کھاتے چ بھی جا رہی ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر مصطفیٰ مصطفیٰ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد عدیل گرجاکی صاحب ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ تو ہی سارے بھی زندہ باد انشاءاللہ تو ہی سنن جو آئے ہو تو آڈی عزت ساڑھے نال چوکی ہے تو سنن آئے ہو اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے ہاں جی تے میں گل کر رہے ہیں اے تے میں کلہ پڑھنا قاری ندیم صاحب ہی پڑھتے ہیں اے تو جناب حضرت صاحب بھی پڑھتے ہیں حاجی محمود صاحب بھی پڑھتے ہیں سارے تسی نمازی بھی پڑھتے ہو ساریاں معلمات بھی پڑھتیاں نے سارے معلمین بھی پڑھتے ہیں سارے طالب علم بھی پڑھتے ہیں ساریاں طالبات بھی پڑھتیاں نے لاہور والے سارے مسلمان بھی پڑھتے ہیں گجران والے دے لوگ بھی پڑھتے ہیں کاموں کی سادوں کی دے لوگ بھی پڑھتے ہیں پاکستان سارے دے لوگ پڑھتے ہیں سعودیہ والے قرآن پڑھتے ہیں کویت والے قرآن پڑھتے ہیں مصر والے قرآن پڑھتے ہیں ملیشیا والے قرآن پڑھتے ہیں آج تے امریکہ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے انگلینڈ میں بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے لندن بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے ناروے بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے جرمن بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے مشرق بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے مغرب بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے شمال بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے آج تے جنوب بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور تو انہوں پتہ ہے اس ٹائم پاکستان میں رات ہے امریکہ میں صبح ہو رہی ہے دن چڑھ رہی ہے جدوں ایتھے دن چڑھے گا اوتھے رات پہ جائے گی کئیاں ملکاں چ دوپہر ہوئے گی کئیاں ملکاں چ پچھلا ٹائم ہوئے گا کئیاں ملکاں چ سویر دا ٹائم ہوئے گا پتہ لگا اس پوری دنیا دے اوپر 24 گھنٹے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہر پڑھن والے دا اجر میرے پیغمبر دے کھاتے وچ 24 گھنٹے جا رہے ہیں کنا کو اجر گیا پہ لاؤہاں صاحب وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سبحان اللہ اوے ساری دنیا دی مشینری فیل ہو جائے گی پر نبی پاک دیاں نیکیاں دا شمار نہیں کر سکے گی اس وقت دنیا صرف پاکستان ہے جو کنے عرب مسلمان نے ہاں جی نہیں عرب کنے نے ذرا لاکھ دس دیو پاکستان کنے لاکھ مسلمان 22 لاکھ ہاں جی 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کنی تے 2 کروڑ غیر مسلم کٹ لو باقی کنے رہ گئے 20 کروڑ اے 20 کروڑ مسلمانہ جو کو 15 کروڑ بھی قرآن نہ پڑھ دا ہوئے گا اور پڑھ دے ہون گے نا تے اجر میرے نبی نو جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں 15 کروڑ بندہ ایک بندہ پڑھے تے 10 نیکیاں تے 15 کروڑ بندہ پڑھے تے کنے کو ارباں خرباں اور شمار ہی کوئی نہیں ایتھے ہی گالے اپنے تے لے آ کہ اگر تو قرآن پڑھائیں گا اگوں تیرے پڑھے اگے پڑھائیں گے اونا دے پڑھے اگے پڑھائیں گے اونا دے پڑھے اگے پڑھائیں گے آج جنہ بچیاں قرآن پڑھے ہے اللہ انہوں خیر و سلامتی نال کر پہنچائے انہاں دے ماں پیو انہاں دیاں شادیاں کرنیاں نے اللہ خیر دا وقت لے آئے اللہ انہوں اولاد بھی نیک عطا فرمائے اوے اپنی اولاد نو قرآن پڑھان گیاں کہ نہیں پڑھان گیاں لے اگلی نسل تیرا اجر گیا ہی کہ نہیں ہو گیا ہاں جی اگلی نسل اجر تو آڈا پہنچ گیا اگو اونا دے بچے قرآن پڑھن گے تے اپنے بچیاں نو پڑھان گے کہ نہیں پڑھان گے اور سلسلہ ٹور پیا اسا مر جانا ہے پر اجر ساڈا چلدا رہنا ہے اس واسطے ایس کھاتے وچ جڑا بند ہی نہیں ہونا ایس کھاتے وچ جڑا رکنا ہی نہیں او علم ينتفع به یہ دے وچ اور بھی چیزاں آ جاندی ہیں میں کہا سارے آ جاندے نے ترجمہ قرآن دا پڑھنا ہے بچیاں پڑھنا ہے یا بچیاں پڑھنا ہے ایک بندہ نمازی آندہ ہے حاجی صاحب قرآن میں تو انہوں لے آ دینا تو سی آندے جی ٹھیک ہے لے آ دیو قرآن انہیں قرآن لے آ دیتے انہیں پیسے خرچ کیتے
ہن او قرآن بیٹیاں بیٹے پڑھن گے تے اجر اس قرآن لے آن والے نو ملتا رہے گا۔ اگر اینا کوئی تفسیر پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، ایک بندہ اندر جی میں کتاباں دے دینا، انہیں کتاباں دے دیتی ہیں، آپ فوت ہو گیا ہے، ہن او دی خریدی ہوئی مشکات طالب علم دے سامنے پئی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں تے اے طالب علم پڑھ دے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے جناب کتاب خرید کے دین والا دنیا تو جا چکے ہیں، او دی قبر دی مٹی بھی بہ گئی ہے، او دا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، پر او دی خریدی کتاب تے آج بھی طالب علم پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک ایک حرف بدلے اللہ انہوں اجر عطا فرماندہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اے تسی پیسے خرچ کرتے ہو، استاداں دیاں تنخواہاں، طلباء دا کھانا، انہاں دیاں دیگر ضروریات، او پکھے چلاندے نے بل، گیس استعمال کردے نے بل، اے سارے پیسے تسی دیندے ہو۔ او بچیاں اگر آج 16 بچیاں قرآن حفظ کیتے ہیں تے تواڈے ایک ایک روپیے دے بدلے رب تانوں اجر عطا فرما رہے ہیں، اور تسی مر بھی جاؤ گے اجر ملتا رہے گا۔ اس واسطے اس کھاتے جاؤ جڑا کھاتا بند نہیں ہونا، اور باقی کھاتے سارے بند ہو جانے ہیں۔ پہلی گل کی ہے نبی پاک نے فرمائی صدقۃ جاریۃ، یہ دے وچ سارے ہی آ جاندے نے، حصہ پان آلے، پیسے دین آلے، مسیطہ بنوان آلے، مدرسے بنوان آلے، چلان آلے، روٹیاں دین آلے، تنخواہ دین آلے، سارے بچ آ جاندے نے۔ او علم ینتفع بہی، یہ دے شاگرد بھی آ جاندے نے، استاد بھی آ جاندے نے، معاونین بھی آ جاندے نے، کتاباں خرید کے دین والے بھی آ جاندے نے، قرآن خرید کے دین والے بھی آ جاندے نے، تفسیراں دین والے بھی آ جاندے نے۔ اور تیسرا ایک صدقہ جدا انسان نو اجر ملتا رہندا ہے، اوے او بھی تیار ہونا ہے تے ایتھے ہی تیار ہونا ہے۔ آکھو کہ جی او کیڑا؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر بندہ نیک اولاد چھڑ جاندہ ہے، او دے واسطے دعا کر دی رہندی ہے، نیک اولاد چھڑ جاندہ ہے۔ کی چھڑ کے جاندہ ہے؟ سارے بولو، نیک اولاد چھڑ جاندہ ہے۔ میں کیا کرنا میں اتھے بھی آکھاں گا۔ آج لوگ آندے نے مولوی جی رشتہ لبیا جے منڈے آستے، میں کیا اچھا منڈا کی کردہ ہے؟ ماشاءاللہ منڈا میرا بڑا چنگا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں کیا کوئی اچھائی کو نیکی بیان کرو۔ اے ماشاءاللہ سویرے جدو کام تے جاندہ ہے، فیکٹری دکان تے جاندہ ہے تے مینو پوچھ کے جاندہ ہے، شام نو آ کے مینو صاحب دیندہ ہے، میرے خرچے دا خیال رکھ دے، مینو جناب دوائی دارو دا خیال رکھ دے، اور میری عزت کر دے، احترام کر دے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا نیک ہے۔ میں کیا اچھا حاجی جی وہ فجر تے پڑھدا ہوئے گا، زور بھی پڑھدا ہوئے گا، اثر بھی ضرور پڑھدا ہوئے گا، نیک جو ہے، مغرب بھی پڑھدا ہوئے گا، عشاء بھی پڑھدا ہوئے گا۔ اندھے مولوی جی تو انہوں دے پتہ ہے اج کل دے منڈے نمازاں نہیں پڑھ دے، فجر علیہ و ستا ہوں دے، زور علیہ و دکان کھول دا ہوں دے، اثر ویلے گاہ کھلوتے ہوں دے نے، مغرب ویلے مارو مار پئی ہوں دی ہے، دکان بند کرنی ہے، عشاء ویلے تھکیا ٹوٹیا گھر ہوں دے، روٹی کھا کے بال بچے مشغول ہو جاندہ ہے۔ مولوی جی نماز نہیں پڑھدا، میں کیا پھر حضرت جی تو سانو قرآن تے پڑھایا ضرور ہونا ہے، اور قرآن پڑھدا ہونا ہے سویرے بھی دوپہری شامی بھی۔ اے نہیں مولوی جی میں بڑا مسیتی کر لیا پر وہ بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکیا، ان جو نے پی ایچ ڈی کی تھی ہے،
ہن جو نے ایم فل کیتا ہے، ہن جو نے بی ایڈ کیتا ہے، ہن تعلیم یافتہ ہے، پر مولوی جی قرآن نہیں پڑھ سکیا۔ میں کیا بابا جی اور دنیا تے تینوں پیسے دیندا ہے تو ایسے گل تے خوش ہو گئے ہیں، کل جدو تم مر کے قبر دے وچ جان تو پہلا منجی تے پیا ہوئیں گا، لوکی تیرے جنازے تے کٹے ہون گے، تیرا منڈا کھلو کے انج تون کڈ کڈ کے ویندا ہوئے گا، حالے مولوی علی نہیں آئے، جنازہ لیٹ پیا ہوندا ہے، حالے جنازہ پڑھانا مولوی علی نظر نہیں ہوندے پے۔ او بابا جی دس تیرے منڈے نو میں نیک کیویں مننا جیڑا تیری میت تے کھلو کے اللہم اغفر لہ ورحمہ لفظ بھی نہیں پڑھ سکدا۔ میں انہوں نیک کیویں مننا؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم والد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد کی نشانی میرے نبی نے نال ہی دس چھڑی ہے، یدعو لہو، بولو یدعو، سارے بولو یدعو۔ وہ تو انہوں میں یاد تاں کرانا پیا کہ راج راتی تو آڑیاں نیندرہ اٹھ جان کہ میں مر گیا تے میرا منڈا میرے لئے دعا کر سکتا ہے، جے میں مر گیا میری کڑی میرے لئے دعا کر سکتی ہے۔ وہ غور کر جے تو مر گیا پچھے کون ہے جیڑا تیرے واسطے دعا کرے گا؟ اولاد دے عملی جاندے نے نا ماں پیو نو، دس ہاں ذرا اولاد نو کی دے کے جا رہے ہیں، کیڑے عمل کرے گی تے تینوں پہنچن گے۔ میرے نبی نے نیک اولاد دی نشانی ہے دسی ہے، یدعو لہو، بولو یدعو لہو، او نیک اولاد ہے جیڑی ماں پیو لئی دعاواں کر دی ہے۔ کی کر دی ہے؟ سارے بولو، اچھی بولو۔ اور جنہیں نماز نہیں پڑھنی، جنہیں قرآن نہیں پڑھنا، اور دے کلو امید رکھ سکنا دعا کرن گے؟ ہاں اینا ضرور کرن گے، تیجے دن مولوی بلا کے ختم چھڑا دیں گے، ستویں دن بھی دیگ چڑھا دیں گے، 40 دن 6 دیگاں پکا دیں گے تاکہ برادری جنک رہ جائے۔ کم ضرور کرن گئی پر تیرے لئے دعا نہیں کر سکتا۔ دعا کنے کرنی ہے؟ دعا انہیں کرنی ہے جنہیں قرآن پڑھنے، دعا انہیں کرنی ہے جنہیں نماز پڑھنی ہے۔ اب دیکھو نا انہیں نا بچیاں جو حفظ کیتا ہے اے نہ ہو نماز بھی انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ، بس سارے آکھو انشاءاللہ، نہیں تے ساڑھے مولویوں دا بھی بیڑا ڈبا بیا ہے۔ بڑے بڑے حافظ قاری علماء ہیں جی، علماء تو نہیں کہنا چاہیے، علماء دے بڑی عظمت ہوندی ہے، مولوی شولوی نمازاں نہیں پڑھ دے، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما جڑے، نمازاں کسا چھڑ دے ہیں جی، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما جڑے۔ اوے اینا بچیاں نو رب نماز دی توفیق دے، نمازاں پڑھ دیاں رہن، کہو آمین۔ اینا استادہ نو چاہیے دے نا بچیاں دی تربیت کرن کہ نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور میرے استاد محترم مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، فرماندے سن جیڑا حافظ قرآن ہے انہوں دن وچ 3 سپارے ضرور پڑھنے چاہیے دے۔ کنے سپارے؟ سارے بولو 3 سپارے۔ 3 سپارے پڑھیے دے کنے دنہ جو قرآن مجید مکا؟ 10 دنہ جو 10 ترائیاں 3 تے جیڑا حافظ 10 دنہ جو قرآن مجید مکان دے انہوں کدی قرآن بھول نہیں ہو سکتا، تے جنہیں 6 مہینے آج بھی قرآن نہیں پڑھنا انہوں پھر کوئی نہیں ہونا، تے جنہوں قرآن بھول گیا نا عظمت بڑی ہے، جے قرآن بھلا دیتا تے انجام بھی بڑا برا ہے۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ آہون ایک بچی ہے نا، بچیاں جو قرآن پڑھے ہیں اینا بچیاں نے ہون 13واں سپارہ بھی پڑھے ہے، سورہ ابراہیم بھی اینا پڑھی ہے، تے جی تو اینا نماز پڑھنی ہے، اتحیات بین ہے، تشہود دے اندر بین ہے، تے میرے نبی نے فرمایا تشہود قبولیت دا وقت ہے، تشہود قبولیت دا وقت ہے۔ وہ تشہود دا معنی ہوندہ جے کہ نہیں؟ اور جدو اتحیات بندہ بہندہ ہے، اتحیات انہوں آنے تشہود، بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ فرمائے دے وچ جنیاں دعاواں کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اختیار ہے۔ کیوں آکھی ہے؟
کیونکہ یہ دعاواں قبول ہوندیاں نے تے ہن انہاں حافظہ بچیاں نے حافظہ بچیاں نے انہاں جناب پڑھن والیاں نے نمازاں پڑھن والیاں نے ایک دعا پڑھنی ہے کیڑی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پتہ جی دا معنی کی ہے یہ جدو بچیاں پڑھنے نا رب ذوالجلال دی قسم تینوں معنی آؤندا ہے پاویں نہیں آؤندا عرشاں والے رب نو تے معنی آؤندا ہے نا اللہ نو تے ترجمہ سارا آؤندا او دا تے کلام ہے اونوں تے پتہ ہے میں کی لکھیا ہے جدو انہیں بچی نے پڑھنے تے رب نے دیاں گلاں سننیاں نے پھر رب نے دیاں دعاواں قبول کرنیاں نے پتہ اس بچی نے کی آکھنا انہیں آکھنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے میرے ربا مینوں بھی نمازی بنا اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے تے ربا میریاں دعاواں قبول فرما ربا میریاں دعاواں قبول فرما اے بی بی منگ کی منگنی ہے اور بندیا منگ کی منگنا ہے کیڑی دعا قبول کروانا چاہتے ہو ہن اگلی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی اور پڑھ لو نہیں پڑھ لو ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ منوں بھی معاف کر دے تے میرے ماں پیو نوں بھی معاف فرما ہن ماں پیو کتھے یا زندہ ہے یا پھر قبر وچ پیا ہے بچی نماز بھی پڑھ دی ہے فجر دیاں سنتاں پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی فرض پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی زور دیاں سنتاں پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی فرض پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی عصر پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی مغرب پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی عشاء پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی تہجد پڑھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی اور 10 جدو تیری اولاد دن وچ 5 مرتبہ کتنی تعداد دے اندر تیری مغفرت دی دعا کرے گی کیا اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تیرے درجے بلند نہیں کرے گا آپ نے درجے بلند کروا اپنی آخرت دا سامان پیدا کر اینا بچیاں نے ہن قرآن پڑھنا ہے اللہ نے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تہجد دا ٹائم ہوئے حاجی صاحب کی دا ٹائم تہجد دا ٹائم انج بیٹے یا بیٹی نے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے ہاتھ بننے نے تے قرآن دیاں تلاوتاں تے حافظ دے ماشاءاللہ تو انہوں پتہ ہے نا عام بندہ تے قرآن پڑھے گا کنہ کو پڑھ لے گا کوئی ایک سورت پڑھ لے گا کوئی سورت مزمل پڑھ لے گا کسی نے سورت الرحمن یاد ہونی ہے وہ پڑھ لے گا کسی نے یاسین یاد ہونی ہے وہ پڑھ لے گا کسی نے جناب 3 پارا یاد ہونا ہے وہ پڑھ لے گا تے حافظ نو تے 3 پارے یاد نے وہ تے جتھوں دل کرے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے پر جنہاں نو بھول جاندا ہے اچھا جنہاں نو بھول جاندا ہے انہاں نو ناس بھی نہیں جے ہوندی انہاں نو فاتحہ بھی نہیں ہوندی اس واسطے قرآن بھلانا نہیں قرآن بھلانا جڑے ماں پیو وہ دھیان رکھنا بچیاں نو قرآن بھولن نہیں دینا تہجد دا ٹائم ہوئے ہاتھ بیٹی نے بننے ہون تے قرآن پڑھ دی ہوئے پہلا پڑھے نا فاتحہ تے پھر اگو قرآن پڑھے قاری صاحب آندھے نے اونج پڑھ کے سنا اور اونج ان پتہ نہیں کیویں آندھے نے جی میں پہلو تلاوت کی جی میں پہلا تلاوت کی سنا جی سناواں ہن اے بچی نے ہاتھ بننے نے تے قرآن پڑھ ٹائم تہجد ہے ٹائم فجر دے نیرا نیرا پیا ہے ایک رابے تے ایک کے پڑھن والی ہے تنہائی دا ماحول ہے ایک رابے ایک پڑھن والی ہے تے پڑھ دی کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
رحيما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جدو اس آیت آندی ہے نا بچہ آندا ہے تے پھر بار بار پڑھدا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پتہ دے معنی کی ہے عرشاں والیا جدو میں چھوٹا جہا سا جویں میرے ماں پیو نے میرے تے شفقتاں کیتیاں اللہ اج اسی طرح تو انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما. سبحان اللہ. تہجد دا ٹائم ہوئے تے بیٹی یا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوئے تے نال اے دعا چل رہی ہوئے تے رب قبول کر رہا ہوئے تے ماں پیو دے اتے رحمتہ نازل ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں. پاہمیں وہ منجی دے پہنے تے پاہمیں وہ قبر دے پہنے اور رحمتہ اترن گیاں کہ نہیں اترن گیاں. اپنی آخرت دا سامان تیار کر. اپنے بیٹے بیٹیاں نو قرآن پڑھا ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھا حدیث پڑھا حفظ کروا قرآن یاد کروا. اور سینے بڑے ہی برکت والے نے جنہ سینے عرش والے رب دا قرآن ہویا گا. اللہ سانو سارے انہوں توفیق عطا فرمائے آمین. تے بعد کنہ کو کرنا ہے چول ٹھنڈے ہو جانے جی پھر گرم ہی نہیں جو ہونے. اچھا چلو میں تھوڑا جا قرآن اور سنا دینا میں تو انہوں پریشان نہیں کرنا چاہتا. اچھا سنانا صاحب ہی لگ. ہاں جی توجہ فرماؤ. اے قرآن پڑھیے تے ماں پیو دے درجے کی ہوندے نے بلند ہوندے نے. والد صالح یدعو لہو نیک اولاد قرآن پڑھ رہی ہے او دے درجے بلند ہو رہے ہیں. کئی ساڑھے کو ہوندے نے آندے نے مولوی جی اماں فوت ہو گئی ہے تے دسوں کی کریے ماں دے درجے بلند ہون ساڑھی ماں نو رب معاف کر چھڑے. میں کیا میری یہ بہنیں قرآن پڑھیا کر اے میں پڑھ کے بخشا کرا. میں کیا بخشان والا چکر ساڑھے کول کوئی نہیں ہو. ساڑھے کول تے ڈائریکٹ تاراں جڑیاں نے. ڈائریکٹ بولو تاراں اسی تے سمجھنے تو پڑھ ہاں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تاکلون. ساڑھا تے نظریہ اے وے تو قرآن پڑھ دے جا تو بندیا قرآن پڑھتا جا رب تیرے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں تینوں بھی عطا کردہ جائے گا. تیرے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں تیری ماں نو بھی عطا کردہ جائے گا. تیرے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں تیرے باپ نو بھی عطا کردہ جائے گا. اور اے قرآن پڑھیا رب ذوالجلال دی قسمے اے سینے جو ٹھنڈ پا دیں دے دلانو اطمینان عطا کر دے. اے قرآن پڑھیے دلانو سکون مل دے. آوے کو نا رب نے قرآن چاکھی ہے. اے قرآن اللہ دا ذکر ہے. بولو قرآن کی ہے اللہ دا ذکر ہے. رب نے قرآن چاکھی ہے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسا اس قرآن نو نصیحت ذکر بنا دیتا ہے آسان کر دیتا ہے لوگاں واسطے. ہے کوئی غور کرنے والا؟ اے قرآن اللہ دا ذکر ہے. اور رب نے قرآن کی آکھی ہے اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ. آج جیڑیاں بیبیاں ٹر پیندیاں نے پیراں کول مولویاں کول مولوی جی دل نو سکون کوئی نہیں ملدا. پیر جی دل نو چین کوئی نہیں ملدا. بڑی طبیعت پریشان رہندی ہے. میں بڑی بیمار رہنی ہاں. مینوں تکلیف بڑی ہے. مینوں ٹینشن بڑی ہے. مینوں اضطراری حالت میری بڑی ہے. میں بڑی پریشان رہنی ہاں. مینوں بڑا اضطراب رہندا ہے. مینوں ڈاکٹراں بھی جواب دے دیتا ہے. مینوں سکھ نہیں ملدا. مینوں سکون نہیں ملدا. اے آ ساریاں بیماریاں دا ایک کوئی رب نے علاج تینوں دس چھڑے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماندے نے خبردار دلاں دا اطمینان ملدا تے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے.
کدے نال ملدا ہے؟ رب دے ذکر نال ملدا ہے۔ اگر دلاں نوں اطمینان ملدا ہے رب دے ذکر نال ملدا ہے۔ ذکر اللہ دا قرآن ہے، تو قرآن پڑھتا جا، اللہ تیرے دل تے سکون نازل کردا جائے گا۔ اے قرآن بڑی برکت والا، اے تے دنیا چ نا تے آخرت دے اندر انہاں حافظاں دا، انہاں عالماں دا، انہاں قاریاں دا مقام پتہ جے کنا کو ہونا ہے؟ اللہ اللہ، بڑا مقام ہونا جے، بڑی شان ہونی جے۔ آنکھو کہ جی کس طرح قیامت والا دن ہونا ہے، دعا کر اللہ قرآن پڑھ کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل تو بغیر گل نہیں جے بننی۔ حافظ قرآن ہوئے قرآن تے عمل نہ ہوئے کوئی گل نہیں جے، عالم دین ہوئے قرآن و حدیث تے عمل نہ ہوئے کوئی گل نہیں جے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اگر تم مقام چاہنا ہے قرآن پڑھ حدیث پڑھ تے عمل کر، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ سنو، میں تیری گل دسن لگا، آخری گل کراں۔ قیامت دا دن ہونا ہے، قبر وچوں ساریاں اٹھنا ہے، میں بھی اٹھنا ہے، تم بھی اٹھنا ہے، حافظاں بھی اٹھنا ہے، قاریاں بھی اٹھنا ہے، عالماں بھی اٹھنا ہے، فاضلاں بھی اٹھنا ہے، مولویاں بھی اٹھنا ہے، رب دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے، اللہ دے سامنے جانا ہے۔ تے میرے رب نے اس حافظ قرآن نو، عالم قرآن نو، عامل قرآن نو، جیڑا قرآن دا حافظ قاری ہے، عالم ہے اور نال عمل بھی کردا ہے، عمل شرط ہے، عمل شرط ہے، عمل کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قیامت دا دن ہونا ہے، رب نے انہوں آکھنا ہے چل وہی قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، قرآن پڑھنے والے اقرا ورتک کما کنت ترتل فی الدنیا، میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ تے کیویں پڑھنا ہی؟ فرمایا کما کنت ترتل فی الدنیا، جویں دنیا دے اندر ترتیل نال پڑھنا سے۔ ترتیل دا مطلب کی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سے، سکون نال پڑھنا سے، محبت نال پڑھنا سے، چاہت نال پڑھنا سے، تجوید نال پڑھنا سے، ترتیل نال پڑھنا سے۔ جویں تو قرآن نو سونا سونا کر کے دنیا دے اندر پڑھنا سے، اج انج قرآن پڑھنا شروع کر دے تے جنتیاں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا میرا قرآن پڑھدا جا، جنتیاں پوڑیاں چڑھدا جا، جتے جا کے منال جنتی والناس آئے گا، میں جنت وچ اوتھے تیرا مقام بنا دے مانگا۔ ہن جیڑا حافظ پڑھ دینا یعلمون تعلمون خبیر بصیر علیم، کئی حافظ ہے نا انج مذاق بنایا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی لفظ دی سمجھ ہی نہیں ہوندی، سمجھ ہوندی بس کا دی یعلمون تعلمون خبیر علیم حکیم، بس اور کہے گا دی سمجھ نہیں ہوندی۔ اللہ کو ڈرو، قرآن انج نہیں پڑھی دا، قرآن دے روح دا چین ہے، سکون ہے۔ ہونے ترتیل نال حافظ قرآن پڑھے تے میں تے اللہ دی قسم ہے انجی پڑھنا جے، جی میں تانوں پڑھ کے سنان لگا، مینوں اللہ تعالیٰ نے آکھنا ہے نا لا وہی قرآن پڑھ کے جنتیاں پوڑیاں چڑھدا جا، لو ہاؤ کی لکھیا لکھیا جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ ہن پتہ نہیں کی منزل ہے، پتہ نہیں مطلب نہیں سمجھ، یہ حدیث تے نہیں، یہ حدیث ہے میرا خیال ہے، شاید انہاں حدیث لکھی ہے پر لکھن دی جانچ نہیں ہے۔ چلو یہ دی بعد جو وضاحت کر اچھا اچھا چلو اے یاد رکھے بعد جدا جواب دینے ہیں انشاءاللہ، پہلا اپنی تے گل مکا لئیے، حالت ہی جنتیاں پوڑیاں چڑھ لگے ہیں، تساں کیویں پڑھنا او پڑھ چڑھنی ہے جے کہ نہیں؟ تے پھر چڑھو نیک آدمی تسی یہ تے پرچیاں لکھن رہے ہو۔ توجہ فرماؤ، رب نے آکھنا چل جنتیاں پوڑیاں چڑھ تے انجی پڑھ جی میں دنیا چ پڑھنا ہے تے میں تے پھر پڑھنا ہے انجی پڑھنا جی میں دنیا چ پڑھنا انشاءاللہ۔ تے سناواں سناؤ جی سناواں جی انشاءاللہ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی قاری صاحب انعام آیا تو اڈا انج قرآن انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. دوبارہ پڑھے جانا تھا تھوڑی مہربانی. اچھا بیٹھو بیٹھو. انج قرآن انشاءاللہ اچھا جی انج قرآن اساں انشاءاللہ پڑھ دیا جانا ہے تے جنت دیاں پوڑیاں تے لاہاں صاحب کتھے کو مقام بنے گا. سانو لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں او مولوی انج ہوئے مولوی انج او مولوی یہ کر گئے مولوی وہ کر گئے مولوی انج ہو گئے او ہو گئے. میں نہ مولوی تھوڑا جا سیدھا سیدھا رہنا تے اینا لوکاں ویندی ہی رہ جانا اساں او آج جڑے گلاں کرتے نا مولوی یہ کر رہے ہو اینا ویندی ہی رہ جانا انشاءاللہ اساں او پہنچ جانا ہے. رب پہنچا چھڑے بڑی امید نہیں یقین ہے رب تے انشاءاللہ اور یقین ہے کہو انشاءاللہ جانا ہے نا انشاءاللہ. قرآن پڑھیا کرو ٹھاٹھ نال پڑھیا کرو سواد لے لے کے پڑھیا کرو. وہ ساڑھے کو لو رہ کی ہے سوائے قرآن ہاں ساڑھے کو لو رہ کی ہے. پائیوں نہیں کہہ رہا نہیں ایتاں پھر پڑھو میں ایک ایت پھر پڑھنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کدی اسا انج بھی پڑھنا ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو
اللہ انجی قرآن پڑھا دیا جنت چلے جائے اے جے والد صالح یدعو لہو آ قرآن میں تو سنا رہا نا اللہ دی قسمیں درجے میری ماں دے بلند ہو رہے ہیں درجے میرے باپ دے بلند ہو رہے ہیں درجے میرے اونا استاداں دے جڑے اج قبراں پے نے اونا دے درجے بلند ہو رہے ہیں اپنی آخرت دا سامان پیدا کر رہی تھوئی گل شروع کیتی سی نا عقل مند لوگوں نے جڑے اپنی آخرت دا سامان تیار کر دینے تے آخرت دا سامان اے تیار کادے نال ہوندا ہے قرآن نال کادے نال ہوندا ہے قرآن نال ہن فرمائشاں ہونیاں شروع ہو گئی ہیں اے فرمائشاں نہیں چنگیاں ہوندیاں اے نال 100 روپیہ دیتا بندہ پوچھے بھائی میں 100 روپیہ لے کے قرآن سنانا ہے جی تو میں وہ بھی نہیں کہ میں تو انہوں آکھا نہیں روپیہ 1000 لاؤ تو پھر سناواں گا میں گناہ سمجھنا میں قرآن سنان دے پیسے لواں اور میں قرآن سنانا اپنی خوشی نال تے رب دی رضا واسطے میں قرآن دی محبت واسطے قرآن سنانا میں پیسیاں دی خاطر قرآن نہیں سناندا میں تے تانوں کوئی غلط فہمی ہوے قرآن میں سنا دینا پیسے تسی اپنے کول سام کے رکھو اللہ تانوں مبارک فرمائے مینوں رب نے قرآن دیتا ہے انشاءاللہ لو جی سورۃ مریم دیاں بھی آیتاں کو 2-4 سن لو میں تے پا جی ہاں جی دعا تین اچھا دعا کرنے ہیں جی انشاءاللہ پہلا تے کم مکا لئیے پھر دعا بھی کر لینے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا اج میرے نال وعدہ کرو ہاں تسی بھی انج دا قرآن پڑھن والے بچے دیو گے انشاءاللہ کیوں جی انج دا قرآن پڑھن والے بچے لے آؤ بچیاں لے آؤ کہ قرآن انج دا پڑھن سونا قرآن پڑھن انشاءاللہ ویکھیا جے توانو دنیا جو بھی سینے جو ٹھنڈ بہ گی اور انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن درجے بھی بلند کرے گا انشاءاللہ اب بھائی سورت بقرہ دیاں 2-4 اتنا سنائیاں نگے نہیں بڑیاں نے سوال ہے جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں کون سا وعدہ کس طرح کا بھائی سوال کرنے والے دا میں نہیں پتا انہیں سوال کی کیتا ہے انجھے حدیث نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہو ولا لا دین لمن لا عہد لہو ولا ایمان لمن لا امانت لہو جس بندے دا وعدہ پاسداری نہیں کردہ او دا دین کوئی نہیں اور جس بندے دے کول امانت داری کوئی نہیں او دا ایمان کوئی نہیں یعنی امانت دار بندہ نہ ہوئے بددیانتی خیانت کرے کسے بھی معاملے چ او بندہ مومن نہیں مومنہ دی صافی جو نکل جاندے انجی جیڑا بندہ وعدہ کرے وعدہ کوئی بھی ہوئے اچھا وعدہ برا وعدہ نہیں ایک بندہ آندہ اچھا بھائی میرا تیرے نال وعدہ میں تیرے نال جوا کھیڑاں گا او وعدہ تروڑنا فرض ہے ایک بندہ آندہ میں تیرے نال وعدہ کرنا میں شراب پیاں گا اے وعدہ تروڑنا فرض ہے گناہ والا وعدہ پورا نہیں کرنا اچھا وعدہ جیڑا بھی ہے دنیا دے یا دین دے وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے اللہ نے ان العہد کان مسئولا رب نے وعدہ دے بارے سوال کرنا ہے جب وعدہ پورا نہ کیتا تو رب نے جواب دے ہونا پہنا ہے اس واسطے وعدہ کوئی بھی ہے اگر کر دے ہو تو پورا کرنا چاہیے اللہ سانو وعدہ دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے
اے بھی دعا واسطے آکھیا گیا، بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے، بچیاں واسطے دعا دی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بچیاں نو نیک کرے، صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ انہاں دی مقدر اچھے کرے۔